بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضہ الانہار، حاضہ اس میں اشارہ ہے، واحد مؤنث کے لیے آتا ہے۔ الانہار جمع مکسر ہے نہرن کی، غیر عاقل کی جمع ہے، اس لیے حاضہ اس میں اشارہ واحد مؤنث لایا گیا ہے۔ اور ان کی ترکیب دونوں کی مبدل منہ بدل اور عطف بیان مبین والی ہوگی، کیونکہ الانہار اس میں جامد معرف باللام ہے۔ ہؤلاء ضیفی، ان ہؤلاء ضیفی، بے شک یہ میرے مہمان ہیں۔ ہؤلاء اس میں اشارہ ہے، جمع مذکر کے لیے آتا ہے، اور یہ انا کا اسم ہے، ضیفی اس کی خبر ہے۔ جی، اور ضیفی اس کی خبر ہے انا کی۔ قال ہؤلاء بناتی، ہؤلاء اس میں اشارہ ہے، جمع کے لیے آتا ہے، اور یہاں پر بناتی جو کہ مؤنث کی جمع ہے، بنت کی جمع ہے، یہ اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہؤلاء آتا ہے، کوئی فرق نہیں ہوتا ان میں۔ قال هم اولاء علی اثری، یہاں پر آپ دیکھیں کہ اولا کو ہا کے بغیر استعمال کیا گیا، ہا تنبیہیہ لگائے بغیر اولائی کو استعمال کیا گیا ہے، یہ قرآن میں صرف ایک جگہ پہ ہے۔ قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، ہاتین ہاتانی کی حالات نسبی اور جری ہوتی ہے، اور یہاں پر حالات جری ہے، ابنتیہ یعنی میری دو بیٹیاں، اصل میں ابنتان تھا، ابنتان، ان کے لیے ہاتین استعمال کیا گیا۔ جی آگے چلیں۔ سارے جی مطلب ایک چھوٹا سا سوال تھا، ایک چھوٹی سی جی بات جی یہاں پہ ایکسپلین کر دیجیے گا کہ یہاں پر جی جیسے ابھی پہلے بھی سوال کیا انہوں نے کہ زیر کی حالت میں آیا ہے یہاں پر، یا زبر کی حالت جی میں آیا ہے جو ہے، وہ تھوڑا سا ایک ایکسپلین کر دیں کہ جب آتا ہے تو پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ زیر ہے یا زبر ہے؟ آئی ہوپ سو، پتہ نہیں میں سمجھا پائی یا یہ نہیں۔ تو سیاق و سباق کو دیکھا جاتا ہے، کیونکہ زیر اور زبر والی حالت یا حالت نسبی اور جری یہ بالکل سیم ہوتی ہیں، اس لیے ہم سیاق و سباق کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ ترکیب میں کیا بنا رہا ہے۔ اور آپ کو یہ پتا ہوگا، بلکہ آپ پڑھ لیں گے بعد میں جنہوں نے نہیں پڑھا، کہ 3 وجوہات سے کوئی بھی اسم مجرور ہوتا ہے حالت جری میں آتا ہے، 3 وجوہات سے، اور 12 وجوہ ایسی ہیں کہ وہ منصوب ہوتا ہے، 12 یا 13 بنا دیتے ہیں بعض لوگ، 12 یا 13 وجوہ سے وہ منصوب ہوتا ہے، اور 3 وجوہ سے وہ مجرور ہوتا ہے۔ حالت جری کو ہم دیکھیں گے کہ کون سی حالت جری ہے، حالت جری ہے یا حالت نسبی ہے۔ جب وہ 15 وجوہ ہم دیکھ لیں گے تو پھر انشاءاللہ ہمارے لیے پہچاننا آسان ہو جائے گا۔ اب یہ ابتدائی باتیں ہمیں صرف سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جی جی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک اس میں اشارہ استعمال ہوا الکتاب کے لیے۔ جی، ذالکما، ذالکما مما علمنی، ذالکما، یہ حضرت یوسف نے ان 2 قیدیوں سے کہا تھا، ذالکما، یہ وہ بات ہے، کما ان 2 کی وجہ سے کاف خطاب کا جو ہے وہ تثنیہ کا لگایا ہے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، ذالکم، ذا کو کم کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے۔ فذانی کا برہانان، فذانی کا، ذانی کا یہ تثنیہ قرآن میں استعمال کیا گیا ہے، ذانی کا برہانانی، ذانی کا اس میں اشارہ مبتدا بن جائے گا، برہانان خبر بن جائے گا، ذانی کا تثنیہ ہے۔ اولئکا ہم المفلحون، اولئکا یہ جمع کے لیے آتا ہے، اور اس کے ساتھ جو کاف خطابیہ ہے وہ واحد والا لگایا گیا ہے، اور اولئکم آخری مثال میں اولئکم وہاں پر کاف خطابیہ جمع کا لگایا گیا ہے، جمع کا کاف خطابیہ بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ جی، اولئکم، آگے چلیں۔ تل کا امتن، امتن واحد مونس کے لیے آتا ہے، اس لیے تل کا واحد مونس استعمال کیا گیا۔ اس کے بعد تل کا حدود اللہ، حدود حد کی جمع ہے، جمع مکسر ہے،
غیر عاقل کی ہے، اس لیے تل کا واحد مؤنث کا اس میں اشارہ آیا. اور تل کا امانیجہم، امانیجو یہ امنیتن کی جمع ہے، غیر عاقل ہے اور مکسر ہے، اس لیے اس کے لیے تل کا واحد مؤنث کا اس میں اشارہ استعمال کیا گیا ہے. جی آگے جائیں. تل کا آیات اللہ، آیات جمع ہے آیتن کی، اور غیر عاقل ہے مکسر ہے، اس لیے تل کا واحد مؤنث استعمال ہوا. تل کا رسول، اور رسول یہ رسول کی جمع ہے اور یہ عاقل کی ہے، جمع مکسر ہے لیکن عاقل کی ہے جمع مکسر. اس کے لیے دونوں صورتیں جائز ہیں، واحد مؤنث بھی اس کے لیے اس میں اشارہ لا سکتے ہیں، جمع والا بھی لا سکتے ہیں، تل کا بھی لگا سکتے ہیں اور دوسرا الائی کا بھی لگا سکتے ہیں، تل کا الائی کا دونوں لگا سکتے ہیں. آخر میں تلکل ایام، ایام یوم کی جمع ہے، جمع مکسر ہے، غیر عاقل کی، اس لیے واحد مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے. آگے چلیں. جی الم انہکما عن تلکما الشجرہ، اے آدم اور حوا کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس درخت سے. تلکما، تلکا کے ساتھ یا تی کے ساتھ کما لگایا گیا ہے تسنیہ کے لیے، کیونکہ دو مخاطب تھے اس لیے. اصل میں یہ تی ہے، تی کے ساتھ کما لگایا گیا ہے، لام بعد کے لیے آتا ہے، دوری کے لیے آتا ہے. تلکما الشجرہ، تم دونوں کا یہ درخت، یا تم یہ تمہارا درخت. جی ان تلکم الجنہ، تل تی کے ساتھ، تی آئی ہے الجنہ کے ساتھ، اور مخاطب زیادہ تھے اس لیے، اور مذکر تھے، یا انہی کو تغلیباً استعمال کیا گیا، انہی کو ترجیح دی گئی، انہی کو ذکر کیا گیا، کیونکہ عموماً مؤنث کو پردے میں رکھا جاتا ہے، اس لیے تلکم الجنہ کہا. جی تل کا آتا ہے الجنہ مؤنث کے لیے. جی یہ بھی سرسری صاحب دیکھ لیں گے. التدریب من الحدیث النبوی بیدی ہاتین، ید چونکہ مؤنث ہوتا ہے کیونکہ یہ جوڑے ہیں انسانی اعضاء میں، تو یدین کے ساتھ ہاتین استعمال کیا گیا، ہاتین. ہاتان السجدتان، سجدہ بھی مؤنث ہے اس لیے اس کے ساتھ ہاتان استعمال کیا گیا ہے. حضور نے پوچھا کہ فلاں اور فلاں کہاں ہیں، این فلان و فلان، فلاں فلاں کہاں ہیں. فقالا، تو ان دونوں نے کہا نحن زانی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم یہ ہیں. زانی، ہاذا ہازانی، ہا تنبیہیہ کے بغیر ان لوگوں نے استعمال کیا ہے، ہم دو یہ ہیں. نحن زانی، یہ ہازانی ہے گویا کہ ہا تنبیہیہ کے بغیر استعمال کیا گیا ہے، ہم دو یہ. جی اور آخری مثال ہے ذالک الاطیبان، ذالکا، ذانکا، ذالکا کی تسنیہ آتی ہے ذانکا، ذانکا کے کو استعمال کیا گیا اطیبان کے ساتھ، کہ وہ دو چیزیں، وہ دو پاک چیزیں، وہ دو عمدہ چیزیں یہ ہیں، التمر واللبن، کھجور اور دودھ. جی ذانکا کو استعمال کیا. آگے چلیں گے. اس پہلی حدیث میں آپ دیکھیں گے جو الفاظ بڑے کیے ہم نے، آپ نے دیکھیں ہائی لائٹ ہے. ذانک الملکان، وہ دو فرشتے، ذانی کا تسنیہ ہے، الملکان بھی تسنیہ ہے ملک کی. ذانی کا یومان، وہ دو دن جن میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. ذانی کا یومان، یومان تسنیہ تھا، ذانی کا تسنیہ لایا گیا ہے. ہازین المنافقین، ہازین یہ حالت جری ہے کیونکہ اس سے پہلے مضاف آ رہا ہے. فضرب اللہ شان ہازین المنافقین، شان مضاف ہے، ہازین مضاف الیہ ہے، اس لیے ہازین یہ جری حالت میں ہے اور اس میں اشارہ ہے. منافقین جیسے تسنیہ ہے تو اس کے لیے ہازین بھی تسنیہ استعمال کیے. آگے ہے ذانک المنافقان، وہ دو منافق. المنافقان حالت رفی میں تسنیہ تھا اس لیے ذانکا تسنیہ استعمال کیا گیا ہے. جی آگے چلیں. یہ اس میں پہلے جو لفظ ہیں تی کا سورا وصوروا فیہ تی کا سورا، تی کا یہ تلکا کی طرح ہے، تی کا یہ متوسط کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لام دور کے لیے آتا ہے، بعد کے لیے لام کو استعمال کیا جاتا ہے. لام نہیں ہے تو گویا کہ یہاں پر بعد نہیں ہے، بعید نہیں ہے، تل کا گویا کہ تھا. سور جمع ہے سورتن کی،
اس لیے، اور غیر عاقل کی جمع مکسر ہے، اس کے لیے واحد مؤنث استعمال کیے۔ آگے ہے تی کا تحیت الموتا، حضور کے پاس آ کر ایک آدمی نے سلام کیا اور کہا علیک السلام یا رسول اللہ، علیک السلام، تجھ پر سلامتی ہو اے اللہ کے رسول۔ فکرہ ذلک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ناپسند فرمایا اور فرمایا تی کا تحیت الموتا، وہ تو مردوں کا سلام ہے، وہ مردوں کا سلام ہے، زندوں کا سلام نہیں، جس طرح آپ سلام کر رہے ہیں۔ تی کا تحیہ مونث تھا، اس کے لیے تی کا مونث استعمال کیا گیا۔ تئینی کر رکعتین، تئینی کا، تئینی کا، تانی کا، تئینی کا، جی، الرکعتین کے لیے تئینی کا استعمال کیا گیا۔ الا تئینکل اشاعتین، اشاعتین یعنی النخلتین، دو کھجور کے درخت، اشاعتین کے لیے تئینی کا، تئینی کی استعمال کیا گیا ہے، جی۔ آگے چلیں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔